اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیٹس ٹاک۔ آج کی جو ٹاک ہے اس کا ٹاپک ہے ڈائیورسٹی اور انکلوژن۔ ایک ٹرم آج کل بہت چل رہی ہے، DEI۔ ایک اس سے پہلے چلتی تھی کافی، ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ DIY تھی۔ وہ اب بھی چلتی ہے، ڈو اٹ یور سیلف، کہ کٹس ملتی ہیں اور آپ وہ کٹ لے آئیے اور گھر میں چیزیں بنا لیجیے، ڈو اٹ یور سیلف اور آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں، چونکہ باہر جو کٹس ملتی ہیں وہ ہر مختلف چیزوں کے لیے مختلف طرح کی کٹس ملتی ہیں۔ آپ انجن آئل بھی خود چینج کر سکتے ہیں گاڑی کا، چونکہ بہرحال اس طرح کے کام مہنگے ہیں، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ گھر میں فرنیچر بنا سکتے ہیں، آپ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں DIY کٹس کی نسبت کی بدولت ایکچولی۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں DEI کی، جس میں D اسٹینڈس فار ڈائیورسٹی، E اسٹینڈس فار ایکویٹی اور ایکویلٹی بھی کہتے ہیں، اور I اسٹینڈس فار انکلوسیوٹی۔ اس کو نارملی تو دیکھیے ڈسکریمنیٹوری ٹرمز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے اس ٹرم کو کہ ہر طرح کے لوگوں کو انکلوڈ کیجیے، ڈائیورسٹی کو پروموٹ کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سب لوگ ایک ہی طرح کے رکھنے ہیں، آپ مختلف طرح کے لوگ رکھیے۔ آپ جہاں پہ اگر ملٹی کلچرل ہے تو ملٹی کلچرل لوگ رکھیے، ملٹی ریشل لوگ رکھیے، صرف ایک ہی طرح کے لوگ نہ اکٹھے کیجیے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ بڑے بڑے چنکس ہیں، ریس تو ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے، ہم سب لوگ ایک ہی ریس سے ہیں، لیکن بہرحال کچھ ہمارے یعنی جو ہمارے بھائی جو بھائی بہنیں ہمارے KPK کے ہیں، جو بلوچستان کے ہیں، جو سندھ کے ہیں، جو پنجاب کے ہیں، یہ بڑے بڑے ٹرائب ہیں، یوں کہہ لیجئے، بڑے بڑے گروپس ہیں۔ تو اس لیے موسٹلی ہر جگہوں پہ لوگ اپنے اسی طرح کے، آپ کو میجورٹی مل جائے گی آپس میں، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ویریشن بھی مل جائے گا۔ ہمارے ہاں ڈائیورسٹی اس سینس میں ڈائیورسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ڈائیورسٹی کلچرل بھی ہے، ڈائیورسٹی فائنینشیل بھی ہے، اور ڈائیورسٹی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈس کی بھی ہے، ڈائیورسٹی فیملی بیک گراؤنڈس کی بھی ہے۔ تو یہ ڈائیورسٹیز تو ہمارے ہاں بھی ایکچولی پریویل کرتی ہیں۔ ایکویٹی سے مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو آپ ایکول ٹریٹمنٹ دیں گے، ایکویٹیبل ٹریٹمنٹ دیں گے، ایکویلٹی دیں گے، اور سب کے ساتھ ایک جیسا آپ سلوک کریں گے، ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے۔ اور انکلوسیوٹی یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو لے کے چلیں گے۔ جو گفتگو ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی کچھ لوگوں کو تو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، کچھ کو قریب کر لیا، کچھ کو دور کر دیا، کچھ کے خلاف ہو گئے، کچھ کے حق میں ہو گئے، اپنے پارٹیاں بنا لیں ود ان دی آفس پلیس اور ود ان دی ورک پلیس۔ یہ انکلوسیوٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ طرح طرح کے لوگ رکھیے، ہر طرح کے لوگ رکھیے، ان سب کو برابر ٹریٹ کیجیے اور سب کو شامل کر کے چلیے۔ یہ DEI ہے۔ اب اس حساب سے دیکھیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم بڑے بڑے گروپس ہیں اور اس طرح سے ہمارے ہاں ڈسکریمنیشن اتنی لائنز ڈرون نہیں بنتی، لیکن اس کے باوجود بنتی۔ ہمارے ہاں عجیب طریقوں سے ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ذات برادری پہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد فرقہ بندی پہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد فیملی بیک گراؤنڈ پہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جہاں سے تعلیم حاصل کی ہے اس کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جہاں کام کیا ہے اگر پریویس ایکسپیرینس ہے اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب ڈسکریمنیشن کی شکلیں ہیں۔ ایج پہ کیا جاتا ہے، جیسے یورپ میں خاص طور پہ اب انسسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ CV سبمٹ کریں گے تو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں لکھیں گے، اپنی تصویر نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ تو کچھ کہتے ہیں کہ آپ جینڈر بھی نہیں لکھیں گے تاکہ آپ کے خلاف ڈسکریمنیٹ نہ کیا جا سکے کہ اچھا یہ ہے یار، اس کی تو شکل مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تصویر بھی لگائیں، ڈیٹ آف برتھ بھی لکھیں، ساری ڈیٹیل دیں اپنی، اور باقی ڈیٹیل ہم انٹرویو میں پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈائیورسٹی بہت ساری ہم نکالتے ہیں، وی آر سرچنگ فار ڈائیورسٹی،
کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی کلو مل جائے کہ اوہو اچھا یہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اگینسٹ ڈسکرمنیٹ کیا جا سکتا ہے، وچ از رانگ ایکچولی. اور ایکوٹی تو خیر ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہم نے کسی چیز میں ایکوٹی قائم نہیں کی. یہ ہم نے یعنی ایک بہت بڑا ہمارا لاس ہے کہ اوور دا ایئرس ہم جہاں سے آئے یعنی سب کانٹیننٹ سے جب پاکستان بنا تو سب کانٹیننٹ میں تو ظاہر ہے چونکہ آلدو مسلمانوں کی حکومت کئی سو سال رہی، لیکن اس کئی سو سال کی حکومت نے نہ تو ہندوؤں کے کاسٹ سسٹم کو چینج کیا کیونکہ وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے تھے اور جانا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ دے ہیڈ ٹو پروٹیکٹ دیئر کنگڈمز تو وہ اس لیے وہ نہیں گئے. اور اسی طرح سے جو دوسرے بھی جو جس طرح کی ڈسکرمنیشنز تھیں وہ اس کے خلاف بھی نہیں گئے، بلکہ مسلمانوں میں بھی بہت سی آ گئیں کہ اچھا یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ان کے عہدے ہیں، یہ ان کی ذاتیں ہیں، یہ اس طرح سے کر کے بہت سی پیدا ہو گئیں. تو ان کی وجہ سے ہر ایک کے ساتھ ٹریٹمنٹ مختلف ہو گیا، وہ آج بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مذاکراً کہتے ہیں نا کہ پولیس والا ایک لینڈ کروزر والے سے بہت ہی ادب سے مخاطب ہوتا ہے اور ایک موٹر سائیکل والے سے بہت بدتمیزی سے مخاطب ہوتا ہے، اور سائیکل والے کو تو ویسے ہی وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں نا، اس سے تو بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا. تو یہ چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی پاکستان بننے کے بعد کہ اچھا چلیں جی مسلم میجورٹی کنٹری ہے جی سب ایک جیسے ہو گئے جی. کوئی ایک جیسے نہیں ہوئے، کبھی بھی نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہم ڈائیورسٹی ڈھونڈتے ہیں اپنے ہائرنگ میں کہ کہاں ہم ڈسکرمنیٹ کر سکتے ہیں. اور ایکوٹی جیسے میں نے کہا وہ ظاہر ہے وہ ہمارے یہاں، میں اسی کی بات کر رہا تھا کہ ایکوٹی تو کبھی بھی نہیں آئی اور ابھی بھی نہیں آئی اور ابھی اس کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایون جو ہماری یہ جنریشن ہے اور جو ابھی اس سے اگلی بھی جنریشن ہے وہ اسی طرح سے ٹرین ہو رہے ہیں. they are learning not to be equitable تو اس لیے کوئی توقع نہیں ہے کہ ہمیں مستقبل بعید میں بھی کہیں ہم ایکوٹی کی گفتگو کر رہے ہوں گے. اور انکلوسیوٹی وہ بھی ہمارا ایک ہمارا ویک ایریا ہے بہت شدید، چونکہ جیسے میں نے کہا ہمارے ہاں میجورٹی گروپنگ میں اور فرقہ بندی میں اور جمع بندی میں یقین رکھتی ہے، وہ لوگوں کو انکلوڈ نہیں کرنا چاہتے. اور اس بات پہ بجائے بہتری آنے کے اس میں مزید شدت پسندی آ رہی ہے مختلف حوالوں سے، صرف مذہب کی بنیاد پہ نہیں اور بہت ساری بنیادوں پہ اس میں ایکچولی سختی آ رہی ہے جس کی وجہ سے انکلوژن نہیں ہو رہی. اور ہم ادھر سے ادھر اچھا نہیں اس کو نہ پتہ چل جائے فلاں کو، ایون رشتہ داروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اس سے چھپا لیں، اس کو نہ بتائیں، اس کو بتا دیں، 2 باتیں اس سے چھپا لیں، 4 اس سے چھپا لیں، کچھ تو سب سے ہی چھپا لیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو سے ایوری تھنگ ٹو ایوری ون ڈزنٹ میک سینس. لیکن یہ جو سلیکٹیولی اس طرح کی چیزیں کرنا ہے وہ اس کی اگر جب تک کوئی بڑی جائز وجہ نہ ہو اٹ از ناٹ ریئلی گڈ ایکچولی. اور ورک پلیسز میں تو کوئی جائز وجہ ہو نہیں سکتی، قطعاً نہیں ہو سکتی. جو کانفیڈینشیل باتیں ہیں وہ کانفیڈینشیل جو لوگ کلاسیفائڈ انفارمیشن کے لیے جو کلیئرڈ ہیں وہ ان تک ہی رہنی چاہیے، ان کو کسی اور سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب یہ شخص کوئی کہتا ہے نا سینئر کہ اچھا مجھے یہ پتہ چل گیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے بڑی کانفیڈینشیل بات، اوروں کو پتہ نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، تو سب سے پہلے بددیانتی تو اس نے کی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کیوں بتائی؟ جو بات اس کے لیے بتائی گئی تھی وہ اس نے آگے کیوں شیئر کی؟ اور جب کر لی تو پھر یہ توقع رکھنا کہ ابھی اس سے آگے شیئر نہیں ہوگی تو وہ تو ہر کسی سے یہی کہہ کے شیئر ہوگی کہ بس آپ کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی اور کو مت بتائیے گا، اور وہ اگلے کو یہی کہے گا اور وہ اگلے کو یہ کہے گا اور وہ اگلے کو یہ کہے گا. تو DEI ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں ورک پلیسز ہیلدی ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا بیسٹ پوٹینشیل یوٹیلائز کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے اپرچونٹیز ان کو اویلیبل ہوں اور وہ اپنی گروتھ پہ کام کر سکیں بغیر کسی امپیڈیمنٹ اور بغیر کسی بیریئر کے، تو پھر ہم سب کی ذمہ داری ہے مل جل کے کہ ہم DEI کو پروموٹ کریں. ہم خود بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے، چلیے اوروں کے لیے نہ صحیح اپنے لیے صحیح، کہ ہم اس سے بچ جائیں کہ ہم اور ہمارے اگلے آنے والے بچے وہ بھی اس کا شکار نہ ہوں. تو ہمیں فوری طور پہ اس پہ کام کرنا چاہیے.
اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔